عمران یعقوب صاحب ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ. عمران صاحب مکافات عمل کی وہ بات کر رہے تھے نا, تو مجھے ویسے یاد آ گیا چیئرمین تحریک انصاف 5ویں وزیر اعظم ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے. حسین سعید سہروردی سے ہم شروع کرتے ہیں, بھٹو صاحب, بے نظیر بھٹو, نواز شریف اور اب عمران خان. اور یہ مکافات عمل ادھر ہی چلتا رہتا ہے صرف. اچھا, تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کھلی چھوٹ دے دی جائے, وہ 5واں یا 7واں اس کو لائسنس ٹو کل مل جائے, وہ توشہ خانہ سے لے, وہ بینکوں سے لے, وہ کمیشن لے, وہ کک بیکس لے, اس کو سزا نہ ملے؟ نہیں سر, بھٹو کو بھی بالکل ٹھیک ملی, بے نظیر کو بھی ٹھیک ملی, حسین سعید سہروردی کو بھی گزارش. یہ فیصلہ آپ نے یا میں نے نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ فیصلہ محترم جو جج صاحبان ہیں انہوں نے کرنا ہے, اور ججز نے جو ثبوت ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہماری لیگل ہسٹری ہے نا سر. اب گزارش تو سن لیں نا, اب جب آپ سوال کرتے ہیں تو پھر جواب نہیں سنتے. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا, اب وہ فیصلے پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ موقع ہی ایسا کیوں دیتے ہیں, یہ خود اعلی کار کیوں بنتے ہیں. یہ اس لیے مکافات عمل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, ان کی اس بات سے میں جو سمجھتا ہوں وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہوگا مکافات عمل, لیکن یہ خود ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں, اس طرح کے موقع پیدا کر دیتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کے لیے کوئی گڑھا کھودتے ہیں تو آپ کے لیے خود تیار ہوتا ہے. آپ وزیر اعظم ہوں تو دوسروں کو آپ ڈی جی ایف آئی اے کو کہیں بس ان کو اندر کر دو, ان کو سزا دے دو, چیئرمین نیب کو کہیں کہ اس کا بچنا نہیں چاہیے, اور خود آپ یہ توقع رکھیں کہ جب آپ اقتدار میں نہیں رہیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا, تو یہ ہو نہیں سکتا. اس وقت جو پاور میں عمران صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس وقت دیر تھک ود دا اسٹیبلشمنٹ آئی وڈ سے, اور دا پاور کوارٹرز, اور کل کو پھر دوبارہ ان پہ مکافات عمل, کل کو کوئی اور بھٹو, کوئی اور شریف جیل میں ہو؟ نہیں تو یہ ایسا تو ہوگا. دیکھیں جب یہ بڑا معمولی فرق ہوتا ہے تھک اینڈ تھن والی جو آپ نے بات کی ہے نا, جب آپ کسی بھی وجہ سے کسی کے ساتھ مل کے بھی قانون پہ اسپرٹ کے ساتھ عمل نہیں کروائیں گے, ذاتی خواہشات ہوں گی یا آپ پہ اس طرح کے الزامات ہوں گے, شکوک و شبہات ہوں گے, تو پھر یہ ایسا ہوتا رہے گا. پھر آپ یہ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ یہ کام اسی وقت ختم ہوگا جب سب مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ اب یہ کام نہیں ہونا, ہم نے کسی کے ساتھ بھی نہ زیادتی کرنی ہے نہ ہونے دینی ہے, انصاف کا جو بول بالا ہوگا, پھر یہ سب بچیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب عارف حمید بھٹی صاحب اور فریہ ادریس صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں. بھٹی صاحب, کوئی نیئر فیوچر, کل تو نہیں, پرسوں ترسوں کے اندر کوئی ہلکا پھلکا سا کوئی عبوری سا کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے, ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کے مہمان کہہ رہے تھے کہ جج حدیث کہتے ہیں, وہ بھائی جج کی ذات پہ نہیں بات کر سکتے. اگر جج نے غلط فیصلہ کیا ہے اور آئینی ماہرین اس پر تنقید کر رہے ہیں تو اس کی نشاندہی ہی صحافی کا کام ہے, ورنہ جج فیصلہ دے, جج نے نواز شریف کو فیصلہ دیا تھا, ختم ہو گیا. فیصلوں پر کر سکتے ہیں. دیکھیں, میری نظر میں, میری رائے میں, میری خبر میں کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی مبینہ خواہش پر لندن پلان کے پاس اس گرفتاری کے لیے 15.5 ماہ طویل سیاسی جبر کے بعد بالآخر ان کی خواہش پوری ہوئی, جس کا اظہار خود چیئرمین پی ٹی آئی درجنوں مرتبہ کر چکے. محترمہ مریم نواز, میں نے ابھی انہیں کہا, کلپ نکالے جس میں انہوں نے کہا جی پہلے انہیں گرفتار کرو, محل کرو, پھر ہمارے ساتھ بات کرو. میں نہیں کہہ رہا, یہ تو خود تسلیم کر چکی ہیں. تو جب آپ کا عدالتی نظام ایسا ہو, جج صاحبان نے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے. جو ایویڈنس ہے, یہ نہیں کہ میری یہ خواہش اور جج صاحب. بھٹی صاحب, سوری فار انٹرپٹنگ یو. بیرسٹر گور علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیئرمین تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب, ایک دفعہ پھر آپ نے وقت دیا ہے. اگلی اسٹریٹجی کیا ہے سر؟ آپ منڈے کو کہاں پہ اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں؟
قانونی طور پر ہمارا رائٹ ہے اس کو چیلنج کرے ہائی کورٹ میں، تو آبویسلی اسلام آباد ایڈیشنل سیشن جج کا آرڈر ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ منڈے کو چیلنج ہو سکے. لیکن اگر ہمیں خان صاحب کی اٹارنی نہیں ملتا تو پھر ٹیوزڈے پہ جائے گی، پر ہماری کوشش ہے کہ منڈے کو اس کو چیلنج کریں. ٹھیک ہے، اچھا منڈے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، اور گراؤنڈز آپ کی کیا ہوں گی چیلنج کرنے کی؟ جو ابھی تک جو آپ کا رد عمل آ رہا ہے لیگل ٹیم کا کہ یہ ہیسٹ کے اندر کیا گیا ہے، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، مینٹینیبلٹی چیک نہیں کی گئی، انہی کے اوپر چیلنج کریں گے اس کو؟ پہ ہمارے آبجیکشن ہوں گے، جو لیگل سبمیشنز ہیں وہ بھی اس میں لیں گے کہ ہمیں وہ قانون کے مطابق جو حق دفاع تھا وہ بھی نہیں ملا، قانون کے مطابق ڈیو پروسیس کے جو ہمارے رائٹ تھے آرٹیکل 1 کے وہ بھی ہمارے وائلیٹ ہو گئے. ہمیں وہ کاغذات بھی نہیں دیے گئے جس کاغذات کی بنا پہ ہم نے الیکشن کمیشن کی گواہوں کو کراس کرنا تھا، وہ بھی ڈاکومنٹ نہیں دیے گئے جس کی بنا پہ ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ہوتے ہوئے یہ کاغذات نہیں لیے تھے اور یہ ڈاکومنٹ آفٹر دی ہیئرنگ الیکشن کمیشن نے ریسکیو کیے. اور پھر ہمیں یہ بھی موقع نہیں دیا گیا کہ ہم اپنے دفاع میں جو گواہوں کو لے کے آنا چاہ رہے تھے اور اپنے کلیم کو جو ہم نے کیا تھا وہ سبسٹینشیٹ کرے، وہ بھی موقع نہیں دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک رائٹ تھا کہ ہم آفیشیل وٹنسز کو بلائے، جس کو ہم کورٹ وٹنسز کہتے ہیں، کہ وہ آ کے بتائیں کیا اسپیکر نے ہمیں نوٹس دیا تھا، کیا تو شخانہ کے یہ ریکارڈ آئے تھے، کیا جو پارلیمنٹیرین باقی وہ اپنے فارم کیسے بھرتے اور کیسے فائل کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا رائٹ وائلیٹ ہو گیا. دوسری بات ہے کہ اچھا بیرسٹر صاحب ایک چیز ذرا کلیئر کر دیجیے گا، فیصلے کے اندر بھی آیا ہے کہ لیگل ٹیم وہاں پہ موجود نہیں تھی، اب ان کی غیر موجودگی کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب میں نے کل بھی کہا تھا کہ صبح یہاں پہ آ جائیں ورنہ فیصلہ میں پھر سنا دوں گا، اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ خواجہ حارث صاحب بھی لیٹ آئے، باقی ٹیم وہاں پہ موجود نہیں تھی. سر ہم ادھر جو سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے لیکن ایسی بات نہیں ہے، وکیل گئے ہوئے تھے، جونیئر نے ان کو انفارم بھی کر دیا تھا، یہ جج صاحب کو لکھتے رہتے ہیں. یہ ہمارا وہاں کورٹ میں یہ تھا کہ جی وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بیل میٹر بھی آج لگی تھی، آج سارے جو آئی او تھے جن ایف آئی آروں کے انہوں نے بھی بلایا تھا، وہاں موجود تھے. اور ہم ہمیشہ اس عدالت کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہ عدالت ہماری ہمیشہ سے جو ہیئرنگ ہے وہ 11 بجے کے بعد ٹیک اپ کرتی ہے. تو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ابھی تو پورا دن باقی تھا 12 بجے. سر لیکن کل 8:30 بجے کا کہہ دیا ہوا تھا ہمایوں دلاور نے، جو جج صاحب ہیں ان کا پورا دن کل سٹیٹمنٹ چلتی رہی ہیں ان کی سکرینز کے اوپر کہ 8:30 بجے تو 11 بجے تک کا. وہ تو آپ جو خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے یوں ہوتا رہا، لیکن وہ ٹائم انہوں نے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو بتا دیا تھا ٹائم، اس ٹائم پہ آپ نہیں آئے تو چلیں اس کو انہوں نے جواز بنا لیا. بیسیکلی یہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم کورٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا 8:30 بجے. ہائی کورٹ کے ایسے احکامات نہیں تھے کہ آپ 8:30 بجے جائیں اور 12 بجے تک فیصلہ کر لیں ورنہ لیٹ ہو جائے گا. پہلے بھی جج صاحب کو جو ڈائریکشن گئی تھی کہ 7 دن میں فیصلہ کرے، انہوں نے 3 دن کے اندر کر لیا تھا. اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو سیٹیسفائڈ کر کے واپس بھیجا تھا اور اس میں آج کے دن کے لیے تو نہیں رکھا تھا. اگر ہمارے آرگومنٹ شروع ہو جاتے تو شاید ہمارے آرگومنٹ منڈے تک جاتے. اچھا بیرسٹر انتظار کرنا تھا. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا، عمران یعقوب بات کر رہا ہوں، رات آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے جب، تو آپ نے، میں نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمام ریکارڈ ہم نے مینشن کیا ہے. آج جج صاحب نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جھوٹ بولا اور وہ پیش ہی نہیں کیا، دیا نہیں گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مس ریڈنگ ہے اور نان ریڈنگ ہے اور اس پہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو ہائی کورٹ لے کے جا سکے.